بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میں سب سے پہلے تو صاف لفظوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہزاروں چھوٹے اور بڑے انسٹیٹیوشنس میں جا چکا ہوں، لیکن شاید جتنی خوشی یہاں آ کر ہوئی ہے اور جتنی امید اسلام کے مستقبل کے بارے میں، اس ملک کے مستقبل کے بارے میں یہاں آ کر اپنی عزیز بچیوں اور امت کا مستقبل کو دیکھ کر اور یہاں کی ایجوکیشنل سسٹم کو، ایجوکیشن پالیسی کو اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے ویژن کو دیکھ کر ہوئی ہے۔ مجھے نہیں یاد ہے کہ ایسے 2-3 سے زیادہ انسٹیٹیوشن اب تک میں نے وزٹ کیے ہوں گے جہاں جا کر اتنی خوشی اور اتنی امید میرے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو بچیوں، تم بہت خوش نصیب ہو، بہت لکی اور فارچونیٹ ہو۔ تمہاری استانیاں، تمہاری معلمات، تمہارے معلم اور انسٹیٹیوشن کو چلانے والے لوگ انشاءاللہ اللہ کو سب بہت پسند ہوں گے، اللہ سب سے راضی ہوگا اور تم ایک ہسٹری بناؤ گی، تاریخ بناؤ گی، تم سیلاب کے رخ کو موڑ دو گی، تم چیلنجز کو فیس کرو گی اور ایسی جنریشنز تیار کرو گی کم سے کم پورے ویسٹ بنگال میں اور خدا کرے کہ پوری انڈیا میں، پورے سب کانٹیننٹ میں، کہ جو جنریشنز غریبوں کی غربت کو دور کریں، جہالت کو، انلٹریسی کو دور کریں اور جسٹس اور پیس ملک میں، دنیا میں واپس آئے گا، اس میں تمہارا میجر کنٹریبیوشن ہوگا میں دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس میں ذرا بھی کوئی بناوٹ یا مبالغہ اللہ گواہ ہے کہ نہیں۔ قرآن کی ایک بہت بڑی خصوصیت اور احسان یہ بھی ہے کہ قرآن نے انسانی تاریخ میں، ہیومن ہسٹری میں جو بہت بڑے انسیڈنٹس ہوئے، جن سے بہت ہی ضروری لیسنس سیکھے جا سکتے ہیں، ان تمام ہسٹوریکل انسیڈنٹس کو قرآن نے ریکارڈ کر دیا۔ انہی انسیڈنٹس میں سے ایک انسیڈنٹ کو بیان کیا ہے، نریٹ کیا ہے اللہ نے اس آیت میں جو میں نے ابھی شروع میں پڑھی تھی۔ اس آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے اور ان کی زندگی کے لاسٹ مومنٹس
بالکل آخری چند لمحات، اس وقت ان کے بیڈ کے چاروں طرف ان کے بچے، ان کی بچیاں، ان کے سنس اینڈ ڈاٹرز، ان کی گرینڈ سنس گرینڈ ڈاٹرز سب آس پاس کھڑے ہوئے تھے۔ کبھی کسی نے کوئی ایسا ٹریجک سین دیکھا ہو کہ ہمارے گھر کے بزرگ، ہمارے دادا، ہمارے نانا وہ آخری سانس لے رہے ہوں اور ہم ان کے پاس کھڑے ہوں، تو ذرا امیجن کرو ہماری فیلنگس اس وقت کیا ہوتی، کتنا غم، کتنا سورو، کتنا دکھ، کیسی تکلیف ہوتی۔ ایسے ہی سین تھا حضرت یعقوب کے بیڈ کے چاروں طرف۔ اور پھر امیجن کرو کہ اگر ایسے وقت میں ہمارے گرینڈ فادر جو جا رہے ہیں دنیا سے، آخری سانسیں لے رہے ہیں، اچانک وہ آنکھیں کھولیں اور ہم سے کچھ کہنا شروع کریں، تو آپ بتاؤ کہ اس وقت کوئی ادھر ادھر دیکھے گا؟ سب کان لگا دیں گے، کسی طرح ایک ورڈ بھی ہم مس نہ کر پائیں۔ کیا کہہ رہے ہیں دادا جان، نانا جان، دنیا سے جا رہے ہیں آخری وقت میں، یہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس وقت تو آواز بھی پوری نہیں نکلتی۔ ایسے ہی سین بتایا ہے قرآن میں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، آخری وقت میں یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے وقت اپنے چاروں طرف جو ان کی بچے، بچیاں، پوتے، پوتیاں، ناتی، نواسیاں، وہ سب کھڑے تھے، رو رہے ہوں گے، عجیب حال ہوگا۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، ایک بات بتاؤ، میں نے تم کو سب کو ایک اللہ سے جوڑ دیا، تمہارے عقیدے درست کر دیے، تمہارا ایمان صحیح کر دیا، تمہیں توحید سکھا دی، تمہیں ایمان سکھا دیا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمہارا عقیدہ کیا رہے گا؟ یہ بتاؤ کہ تم میری دنیا سے جانے کے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ بچوں نے کوئی تکلف سے کام نہیں لیا، فوراً جواب دیا نعبد الہک، آپ نے ہم کو جس خدا سے جوڑا ہے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اسی کے بندے بن کر رہیں، اسی کی عبادت کریں گے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ آپ نے اور آپ کے بھی بزرگوں نے، آپ کے باپ دادا نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نے ہمیں جس رب سے جوڑا ہے، ہم اسی رب کے بندے بن کر رہیں گے۔ آپ کے جانے کے بعد ہم اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے، اسی پر جمے رہیں گے۔ یہ مسئلہ اتنا سیریس ہے کہ ہماری آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا، کہ اسی سیریسنس کی وجہ سے یاد رکھنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت یہ ٹاپک چھیڑا۔ مرتے وقت آدمی ادھر ادھر کی فضول غیر ضروری باتیں نہیں کہتا، جو سب سے زیادہ ضروری بات ہوتی ہے وہی کہتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام بے چین تھے کہ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا حالات آئیں گے، کیسی حکومتیں آئیں گی، کیا پالیسیاں بنیں گی، ایمان کو چھیننے کی کیسی سازشیں ہوں گی، شرک اور کفر کو پھیلانے کی کیسی کوششیں ہوں گی، کہیں میری نسلوں کے قدم اکھڑ نہ جائیں، کہیں میری نسلیں توحید کو چھوڑ کر شرک اور کفر کسی لالچ یا دباؤ کی وجہ سے، کسی پریشر اور خوف کی وجہ سے کہیں شرک اور کفر کو اختیار میں کر لیں۔ آخری وقت میں انہوں لوگ گویا اس یقین کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتے تھے، اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتے تھے۔ ان بچوں نے یہ یقین دلا دیا۔ ہم لوگ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی تربیت اور تعلیم کی وجہ سے
ہمیں ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے تھوڑی بہت کہ ہمارے ملک بھارت میں آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، آنے والی بچے بچیاں یہ اسلام اور ایمان پر قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ کیونکہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی سب دیکھ رہے ہو کہ بھرپور کوشش ہو رہی ہے اس بات کی کہ مسلمانوں سے ایمان کو چھین لیا جائے، ان کو کافر و مشرک بنا دیا جائے، ان سے توحید چھین لی جائے۔ لیکن میں آج یہ کہتا ہوں کہ جتنی امید تھی یہاں آنے سے پہلے اس ملک میں اسلام کے مستقبل کے بارے میں، اس سے بہت زیادہ امید لے کر میں یہاں سے واپس جاؤں۔ میں اس اطمینان اور امید کے ساتھ جاؤں گا کہ سجاد مایوس مت ہو، محمد الرسول اللہ کی امت کی بیٹیاں، اللہ کی چہیتی بندیاں اور اللہ کے محبوب بندے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور وہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ ان کی مدد کرے گا، تمہارے ذریعے سے اس ملک میں توحید قائم رہے گی، ایمان قائم رہے گا، اسلام قائم رہے گا، اور صرف قائم نہیں رہے گا، پھیلے گا۔ دوسری فیملیز بھی اسلام میں آئیں گی، وہ لوگ بھی توحید کے قائل ہو جائیں گے جو ابھی تک توحید کو نہیں جانتے اور سمجھتے تھے۔ اللہ کرے کہ ویسٹ بنگال کے ہر کچے پکے گھر کی کم سے کم ایک بچی ایسی تعلیم و تربیت پالے، اور آپ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں جا کر، اپنے اپنے علاقوں میں جا کر، ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں مکتب قائم کرو، مکاتب قائم کرو، جال بچھا دو۔ ایک بچہ کوئی ایسا نہ رہ جائے، ایک بچی ایسی نہ رہ جائے جس کے دل پر لکھا ہوا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تم لوگوں نے جس طرح قرآن پڑھا، درود شریف پڑھا، دعا مانگی، مناجات مانگی، عربی زبان میں بہت سی چیزوں کو سنایا، اپنی پیاری بنگالی زبان میں تم نے کچھ سنایا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آواز سیدھی مدینے پہنچ رہی ہے۔ سرکار دو عالم، سرور کائنات، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان لگا کر سن رہے ہیں۔ دور بیٹھی ہوئی میری بچیاں کیا کہہ رہی ہیں، دور بیٹھی ہوئی میری بیٹیاں سلام پڑھ رہی ہیں، سلام بھیج رہی ہیں۔ کبھی شک مت کرنا کہ تمہارا درود پہنچ گیا وہاں، کبھی شک مت کرنا کہ انہوں نے پیار بھرا جواب بھی بھیج دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے کان میں حضور کی آواز نہیں آتی، وہ ہم دیوانے ہو جائیں۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے اس خوشی کو کہ اگر ہمارے کان میں اللہ کے رسول کی پیاری آواز آ جائے، ہم برداشت نہیں کرتے۔ تم جب کہہ رہی تھی کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، تو مجھے لگ رہا تھا عائشہ، حضرت عائشہ جواب دے رہی ہیں، حضرت خدیجہ جواب دے رہی ہیں، حضرت رقیہ اور کلثوم تمہیں اپنے گلے سے لگا رہی ہیں، حضرت زینب تمہاری پیشانیوں کو چوم رہی ہیں، تمہاری پاک جامی کی دعائیں کر رہی ہیں۔ بہت خوش نصیب ہو تم لوگ، اور اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو بے حد ہدایت ہے جنہوں نے ایسا انسٹیٹیوشن قائم کیا، اور اللہ کرے جال بچ جائے ایسے اداروں کا، زبردست نیٹ ورک قائم ہو جائے۔ اور پھر ایک آخری بات یہ بھی کہ میں اس پر بھی بہت ہی کانگریچولیٹ کرتا ہوں، دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کس قدر کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ یہاں کا سلیبس بنایا۔ آپ قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، آپ تجوید بھی پڑھا رہے ہیں، آپ عقائد و مسائل بھی پڑھا رہے ہیں، اور آپ چائلڈ سائیکالوجی بھی پڑھا رہے ہیں، آپ فزیو تھراپی بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کمپیوٹر بھی پڑھا رہے ہیں۔ یہ طریقہ اس دور میں ایسے ہی ایجوکیشنل سسٹم ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں دین ہو، دوسرے ہاتھ میں دنیا ہو۔ دین اور دنیا دو بالکل الگ الگ چیزیں بالکل نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم کو یہ ماننا سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ ان بوتھ آف دا ورلڈ، ان دونوں دنیاؤں میں ہمیں کامیاب ہونا ہے، یہاں بھی کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اللہ کرے تم میں سے ایک ایک معلمہ بنی، اللہ کی ولیہ بنو، اللہ کی چہیتی بنو،
डॉक्टर्स बनो, प्रोफेशनल्स बनो, बेहतरीन कामयाब तरीन बीवियां बनो, बहनें बनो, बेटियां बनो, माएँ बनो। अगर तुम ठीक हो गई और परफेक्ट हो गई तो मुस्लिम मुआशरा भी परफेक्ट हो जाए। मेरा यानी मैं बता नहीं सकता कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं अपनी फीलिंग्स को। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं हर दरवाजे पर जाऊं, एक फकीर तक की तरह आवाज लगाऊं और सिर्फ उस घर की औरतों और लड़कियों से भीख मांगूं कि खुदा की बंदियों नेक बन जाओ, पूरी उम्मत नेक बन जाए। तुम्हारे हाथ में। याद रखना, मर्द वो काम नहीं कर सकते जो तुम कर सकते। इस बात को समझो और अपने मुकाम को समझो। मर्द घर के बाहर की दुनिया को देख सकते हैं, बट फैमिली मैनेजमेंट, फैमिली को चलाना, एक खूबसूरत जनरेशन को एक गिफ्ट के तौर पर सोसाइटी को देना, एक अच्छे बच्चों और बच्चियों के एक परिवार को नरिश करके और सोसाइटी को एक गिफ्ट के तौर पर देना, ये माँ का काम। और ये भी याद रखना कि जितने बड़े अजीम कारनामे अंजाम देने वाले इस्लामिक हिस्ट्री में पैदा हुए हैं, वो सब के सब जो हैं वो दरअसल नतीजा प्रोडक्ट हैं अपनी माँओं। उसकी बरकत है। इमाम बुखारी ना होते अगर उनकी माँ वो ना होती जो वो थी। 6 साल के थे इमाम बुखारी। मोहम्मद इब्न इस्माइल नाम का बच्चा 6 साल का था जब ही लॉस्ट हिज आईसाइट, उनकी आंखों की रोशनी चली, बच्चा अंधा हो गया। अब माँ तड़प गई, उसने रोजे रखने शुरू किए, सदके निकालने शुरू किए और तड़प तड़प कर अल्लाह से दुआ करनी शुरू की कि अल्लाह आप जानते हैं मेरा इरादा इस बच्चे के बारे में क्या था, मैंने नाम इसका मोहम्मद क्यों रखा था। मेरा अरमान, इरादा, प्रोग्राम, तमन्ना ये थी कि ये बच्चा अल्लाह के रसूल के हदीसों का खादिम बनेगा। अभी अंधा हो गया, ये कैसे पढ़ेगा, कैसे इल्म हासिल करेगा। अल्लाह इसकी आंखों की रोशनी वापस कर दी। कई दिन गुजरे थे, दिन रात वो दुआ करती रहती थी। एक दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ के जरा आराम के लिए लेटी। फजर की नमाज से पहले 15-20 मिनट आराम करना ये भी सुन्नत है। वो लेटी तो उनको ख्वाब में अल्लाह के रसूल की आवाज़ सुनाई पड़ी, कहा जाओ अपने बच्चे को जगाओ, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। वो अंदर गई, बेटे को उठाया और बेटा एकदम उसने आंखों खोल कर देखा। माँ ने कहा बेटे तुम मुझे देख रहे हो? उसने अम्मी से लिपट के अम्मी मैं देख रहा हूँ आपको, आप ऐसी चादर ओढ़े हुए हैं, आपके ऐसे रंग के कपड़े हैं। माँ फौरन सजदे में गिर गई कि अल्लाह आपने दुआ कबूल कर ली। ये है बच्चा जो इमाम बुखारी बना, माँ के तोफैल बना, माँ ने बनवाया इमाम बुखारी। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पूरे न जाने कहाँ के सफर से गए, बंगाल भी आए थे वो, पूरे मुल्क में और पूरे सब कॉन्टिनेंट में गए। एक सफर, चंद महीने का एक सफर, और उसका रिजल्ट क्या निकला? 70 लाख गुनहगार लोगों ने तौबा की और 7 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया एक सफर में। जब वापस गए तो बहुत खुश थे। सुन्नत के मुताबिक वो पहले अपनी माँ के पास गए, ये भी सुन्नत है। जब हम अपने घर वापस जाएं, अगर हमारी माँ या बाप ये दोनों जिंदा हों तो अपने बीवी बच्चों के पास जाने से पहले हमें अपनी माँ के पास जाना चाहिए। हजरत ख्वाजा पहले अपनी माँ के पास गए, सलाम किया, गोद में लेट गए, पेशानी को चूमा। माँ ने गौर से देखा, गले लगाया, कहा क्या बात है मोइनुद्दीन, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या राज है तुम्हारी खुशी का? तो हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती बोले, अम्मा इस सफर में कमाल हो गया, 70 लाख लोगों ने तौबा कर ली आपके बेटे के हाथ पर और 7 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया आपके बेटे के हाथ पर। अम्मा मैं खुश नहीं होऊंगा तो क्या होगा, कमाल हो गया। माँ ने गौर से अपने बेटे के चेहरे को देखा और कहा मोइनुद्दीन एक बात याद रखना, ये कमाल तुम्हारा नहीं है। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कुछ भी हो, वो तो बेटे थे। माँ से निपट जाए कि माँ वाह भाई वाह, फिर किसका कमाल है? इतना मुश्किल सफर मैंने किया, इतने चैलेंजेस को फेस किया, इतने खतरे मैंने मोल लिए, इतनी मेहनत की,
اتنی بھوک پیاس برداشت کی. کہنے لگی تمہارا کمال نہیں ہے بیٹا، مانو یہ میرا کمال ہے. تو پھر وہ کہنے لگے اماں جھوٹ تو آپ کبھی بولتے نہیں، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کا کمال کیسے ہو گیا، آپ تو گھر بیٹھی نہیں، محنت تو میں نے کی. تو ان کی ماں بولی بیٹا ایک بات سن، جب بھی میں تجھے دودھ پلاتی تھی ہر دفعہ وضو کرتی تھی اور دودھ پلانے سے پہلے میں دعا مانگتی تھی اللہ میرے بیٹے کے سینے میں دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ولایت کا نور اتارتے. اب بتا کہ کمال میرا ہے کہ تیرا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی ماں کے قدموں پہ گر گئے اور کہنے لگے مان گیا ماں، یہ آپ کا کمال ہے، میرا. یہ ہے پوٹینشل تمہارے اندر، یہ ہے صلاحیت تمہارے اندر، اور انشاءاللہ تم سب کے ذریعے سے روشنی پھیلے گی، ایمان کی، ہدایت کی، علم کی اور تقوی اور پاک دامنی کی. بس میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کروں گا، مجھے بھی کہیں اور بھی جانا ہے. دل و جان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور تم کو سر تا پا صحابیات کا نمونہ بنائے، اللہ کی نیک بندیوں کا نمونہ بنائے. اس پورے ادارے کے اس بلڈنگ اور جو نئی بلڈنگ اور جو کچھ بھی اس کے ذرے ذرے میں روحانیت ڈال دے، برکت ڈال دے، مقبولیت ڈال دے. جو یہاں آ جائے چند منٹ کے لیے وہ یہاں سے تقویٰ اور ایمان لے کر جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے رب کریم ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے، قبولیت کی نظر سے دیکھ لیجیے. اللہ یہ پیاری پیاری بچیاں، ان کی معلمات، ان کے اساتذہ اللہ آپ کے حضور میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ چند بچیاں، چند عورتیں بھی کہیں چلی جاتی ہیں کوئی درخواست یا مطالبہ لے کر، تو لوگ ان کے احترام میں قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ اگر ہماری دعا قبول ہونے کے لائق نہیں ہے تو اپنے بندوں کے طفیل آج ہماری مغفرت فرما. اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ بنا لیجیے. اللہ ان سب بچیوں کو، ان کی معلمات کو، یہاں کے اسٹاف کے ایک ایک فرد کو، اللہ انتظام کرنے والوں کو، مدد اور تعاون کرنے والوں کو اپنی ولایت کا نور عطا فرما، قبولیت اور قرب کا درجہ عطا فرما. بیماریوں سے بچا، ذلتوں سے بچا، رسوائیوں سے بچا، گناہوں سے بچا، معذوری محتاجی سے بچا. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنے دامن سے لگائے رکھیے، اپنے قدموں سے لگائے رکھیے. اے رب کریم یہ بوڑھا کمزور مسافر بندہ خطا کار و گنہگار ہے، ان بچیوں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے. اے رب کریم یہ پاک دامن بچیاں، یہ طیبات و طاہرات و عفیفات آپ کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں. اے رب کریم آج بھی عطا فرما. ہم بیکاری ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم سائل اور محتاج ہیں، دنیا بھر کے ظلم سے تنگ آ کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ہم کمزور و بے سہارا ہیں. اللہ ہماری بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اللہ پیٹ پیٹ کر مارا جا رہا ہے، ایمان و توحید کو چھینا جا رہا ہے. اللہ اب حالات کو بدل دیجئے، انقلاب برپا کر دیجئے، انقلاب برپا کر دیجئے. اپنے کلمے کو بلند کر دیجئے، زمین کو انصاف سے بھر دیجئے، غریبوں کی آہ کرا کو سن لیجئے، مظلوموں، کسانوں، مزدوروں، اللہ ان سب کو، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہم سب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، بہادری عطا فرما، اور ہمت کے ساتھ سارے حملوں اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ
ایک آخری دعا اور کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کا نام لے کر ایک بار ہمارا نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، ان پر اور ان کے صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اہل اللہ اور صالحین و صالحات پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.